اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ کے قرابت داروں کا احترام کرنا یہ ایمانیات میں سے ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ہم آقا علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی اہل بیت سے، آپ کے قرابت داروں سے پیار نہ کریں، آپ کی نسبت کا احترام نہ کریں؟ لیکن فتنہ ناسبیت جس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور اہل بیت اطہار کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے، اگر اس فتنے کو نہ روکا گیا تو بہت جلد اہل بیت سے دامن لوگ چھوڑ جائیں گے۔ اہل بیت اطہار سے معاذ اللہ بدظنی پیدا کی جا رہی ہے اور ذہنوں میں شک پیدا کیا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، ہم ابو جہل کے در کے پجاری نہیں ہیں، باب مدینۃ العلم کے بھکاری ہیں۔ یہ علم کی خیرات علی کے در سے لی ہے کہ ہر ناسبی کی بات کا جواب دینا ہم جانتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ ایک اعتراض، خام خواہ کا اعتراض کہ یہ سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دیتے، سیدوں کو صدقہ نہیں دیتے، یہ خود ساختہ ایک نظریہ ہے، اس کا نہ قرآن میں ثبوت ہے نہ حدیث میں ثبوت ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ پڑھتے کہاں ہیں، نہ مطالعہ کرتے ہیں، نہ اسٹڈی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا حل موجود ہے۔ ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس بات کا جواب قرآن سے تلاش کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے خاندان کو، آپ کی اہل بیت کو، آپ کے قرابت داروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقات نہیں دے سکتے، خیرات نہیں دے سکتے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جان رکھو جو کچھ مال غنیمت حاصل کرو اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور ان کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے مصارف بیان کیے کہ مال غنیمت جو جنگ کی صورت میں کافروں کا مال تمہیں حاصل ہو جائے وہ کس کس کو دینا ہے، تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ وہ مال اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، اور والذی القربیٰ، اس لفظ پر غور کرے، اور اس کے قرابت داروں کا ہے۔ آقا علیہ السلام کے جو قرابت دار ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کی اہل بیت ہیں، ان کا بھی حصہ ہے مال غنیمت۔ اسی طرح سورہ حشر میں مال فے کے حوالے سے بیان کیا گیا، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ فللہ وللرسول ولذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل۔ اللہ اپنے رسول کو دوسری بستیوں سے جو مال بھی فے کے طور پر دلوا دے تو وہ اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا اور قرابت داروں کا، اور یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا۔ اب یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ مال غنیمت کا تذکرہ کیا تو اس میں مصارف بیان کیے اور والذی القربیٰ کا لفظ استعمال کیا، مال فے کا تذکرہ کیا، حصے بتائے، والذی القربیٰ کا لفظ استعمال کیا، تو مال فے اور مال غنیمت میں سے آقا علیہ السلام کے قرابت داروں کو حصہ ملے گا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب صدقات، خیرات اور زکوٰۃ حضور کے خاندان کو، آپ کے قرابت داروں کو نہیں دے سکتے، یہ بات کہاں لکھی ہے؟ یہ بھی قرآن میں لکھی ہے۔ سورہ توبہ نکال لیجئے، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ صدقات تو دراصل حق ہے فقیروں کا، مسکینوں کا اور ان اہلکاروں کا جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہوتے ہیں، اور ان کا جن کی دلداری مقصود ہے، نیز انہیں غلاموں کو آزاد کرنے میں اور قرض داروں کے قرضے ادا کرنے میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کی مدد میں خرچ کیا جائے۔ اب یہاں غور کیا آپ نے، اس آیت میں والذی القربیٰ کے الفاظ نہیں ہیں،
تو اس بات سے کیا ثابت ہوا کہ آقا علیہ السلام کے قرابت داروں کو مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا، مال فے میں سے حصہ ملے گا، لیکن صدقات خیرات میں ان کا کوئی حصہ نہیں، یہ ان سے مستثنیٰ ہے۔ یہی آیت مال غنیمت اور مال فے کے حوالے سے کلیئر کر رہی ہے، اور یہی آیت بتا رہی ہے کہ آل محمد صدقہ نہیں کھا سکتے، زکوٰۃ نہیں لے سکتے، خیرات ان کو نہیں دے سکتے، چونکہ اس آیت میں اللہ نے ہر بات کو کھول کر بیان کیا۔ فقیر، مسکین، مسافر، ان سب کو زکوٰۃ دو، صدقات دو، لیکن وَلِذِی الْقُرْبَىٰ کا لفظ نہیں آیا۔ وہاں تو آیا ہے۔ اور یہاں ایک اور اعتراض بھی ہے کہ فقراء اور مساکین میں سے بھی تو اہل بیت ہو سکتے ہیں، تو میرے بھائی آیت پر غور کریں، وہاں اللہ نے فقراء اور مساکین کا لفظ الگ سے استعمال کیا ہے، الگ سے بولا ہے، اور وَلِذِی الْقُرْبَىٰ کا لفظ الگ سے آیا ہے، تو ان کو الگ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور انما الصدقات، اس آیت کے اندر فقراء مساکین کی بات ہو رہی ہے، لیکن آقا علیہ السلام کے قرابت داروں کی بات نہیں ہو رہی۔ تو قرآن مجید سے یہ بات واضح ہے کہ آپ کے خاندان کو، قرابت داروں کو زکوٰۃ اور صدقات نہیں دیے جا سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو، فتنہ ناسبیت کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اگر وہ ازلی بدبخت ہیں تو انہیں نیست و نابود فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔